Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, आज का जो मेरा लेक्चर है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर इन द पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाक हिस्ट्री. सो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैबिनेट मिशन. आज का जो मेरा लेक्चर है वो कैबिनेट मिशंस पर है. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. टॉपिक बहुत ही लेंथी है तो स्टार्ट करते हैं इन डिटेल्स. सो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुकी थी मुकम्मल तौर पर, तो उस वक़्त तो उसके बाद तो फिर जनरल इलेक्शंस हुए. तो जनरल इलेक्शन में जो खिदमत पसंद जो उस वक़्त पार्टीज़ थी, उसके जो जंगजी हीरो थे, यानी कि जंगी जो हीरो थे उस वक़्त, जिसका नाम था मिस्टर चर्चिल साहब, उसको उस वक़्त शिकस्त हुई और उसकी जगह पर मिस्टर एटली साहब को प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसको बना दिया गया. जब फतह लेबर पार्टी ने अपने मंशूर में जब फतह हुई, यानी कि फतह हासिल की लेबर पार्टी ने, उसने अपने मंशूर में जो सब कॉन्टिनेंट है उसके फ्यूचर को तय करने का एक वायदा लिया था ना, एक अहद किया था. तो उसने जो ऑल पार्टीज़ थी, जमायतों को एक फ्रीडम के लिए एक दोस्ताना फार्मूले पर, एक दोस्तानी हिसाब से एक उसको आज़ाद करने के लिए एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छे फार्मूले पर लाने के लिए एक आला ताकत का मिशन हिंदुस्तान भेजा था. उसने हिंदुस्तान में भेजा था. सो 24 मार्च 1946 को और 16 मई 1946 को मुस्लिम लीग ने इन्हें कबूल कर लिया और 6 जून 1946 को रिजेक्टेड इन 19 जुलाई में. फिर क्या हुआ कि 24 मार्च और 1946 जून 1946 को फिर मुस्लिम लीग ने इसको कबूल कर लिया. फिर क्या हुआ कि जो मई आता है ना, 19 जुलाई में 19 जुलाई में क्या हुआ कि इसको मुस्लिम लीग ने मुस्तरद कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया. तो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट कैबिनेट के जो उस वक़्त मेंबर्स थे वो कितने थे? द मिशंस कॉन्सिस्ट ऑफ मिशन जो जिन पर मुश्तमिल थी उसके मेंबर्स. सबसे पहले सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, यानी कि जिसके तहत तो क्रिप्स मशीन आई थी ना, सो वो भी सर स्टोफोर्ड क्रिप्स वो क्या थे उस वक़्त? प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड्स, यानी कि वो क्या थे? सदर थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के. सो सेकंड उसका मेंबर है ईवी अलेक्जेंडर द लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, यानी कि जो ईवी अलेक्जेंडर था वो एडमिरल्टी का लॉर्ड था उस वक़्त ना. तो 3 आता है कि सर पैथेटिक लॉरेंस था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बन गए. ये थे उसके मेंबर्स कैबिनेट मिशंस के. तो अभी हम आते हैं कैबिनेट मिशंस के बैकग्राउंड की तरफ. तो इसका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है? तो दरअसल ऐसे है कि जो गवर्नमेंट थी उसके इख्तिताम की तरफ अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है. तो मुस्लिम लीग उनकी एक टेम्परेरी सरपरस्ती में, किसकी सरपरस्ती में? हिंदुस्तानी इत्तेहाद की, यानी कि कांग्रेस की सरपरस्ती में, इस टेम्परेरी तेवर पर जैसे इनको निकाल दें, फिर हम अपने वो इंतखाबात करेंगे और आपको सेपरेट कंट्री देंगे. ये उनके दोनों में डिस्कस हुई थी. तो दौरानिया ज़रूरत से मुतज़ाद था उनकी जो दरीना ज़रूरत है उससे ये एक मुतज़ाद है. सो मुत्तहदा हिंदुस्तान की ख्वाहिश सब कॉन्टिनेंट्स के जो पॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो मुत्तहद करने पर उनके प्राउड और पाकिस्तान की एक फेजिबिलिटी के बारे में ज़्यादातर जो ब्रिटिश हैं उनके अहकाम के शकूक व शौबात का ये सब कुछ उसका नतीजा है. सो सेकंड पॉइंट में आता है कि जो हिंदुस्तानी जो एहतियात थी उसकी इस ख्वाहिश की अलामत कैबिनेट मिशन थी. उनकी जो ख्वाहिश थे, उनके डिज़ायर्स थे, उनकी विश थी, उसका अगर सिंबल देखा जाए तो ये कैबिनेट मिशन था.
جو 24 مارچ 1946 کو نئی دلی میں پہنچا تھا یہ کیبنٹ مشن، جسے برٹش حکومت نے بھیجا تھا۔ آف کورس اس کو برٹش حکومت نے ہی بھیجا تھا، جس میں موضوع ایک آزاد ہندوستان کے بعد کی شکل تھی نا، جس کا موضوع تھا، ایک آپ کہہ سکتے ہو جس کا سبق یہی تھا، جس کا پرپز یہی تھا، جس کا گول سیٹ یہی تھا کہ ہندوستان آزاد ہو، فریڈم ہو انڈیا۔ تو برِ صغیر میں جب وہ برِ صغیر میں پہنچا تو پہنچ کر اس نے مشن نے 2 جماعتیں اس وقت تھی، کون سی؟ انڈین نیشنلز کانگریس اور مسلم لیگ کو اس وقت پایا، جو پہلے سے کہیں زیادہ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ کوئی اور مزید برٹش کے ساتھ کوئی اور باتیں کریں نا، وہ ان کے لیے کوئی سمجھوتا ہی نہیں تھی ان کے دونوں پارٹیز کے، اور کیونکہ لارجسٹ پارٹی تھی نا اس ٹائم سب کانٹیننٹس میں۔ تو دونوں جماعتوں نے کیا کیا کہ دونوں جماعتوں نے انتخابات میں اچھی کارکردگی کا اس وقت مظاہرہ کیا، مظاہرہ دکھایا، اس نے اچھی پرفارمنس دونوں پارٹیز نے دکھائی، اور برِ صغیر کی 2 امپورٹنس پارٹیز کے طور پر دونوں ابھری، مسلم لیگ اور کانگریس۔ صوبائی جو تنظیمیں تھیں اس وقت، آپ کہہ سکتے ہو پروونشل جو آرگنائزیشنز تھی، وہ شکست کھا گئی اس دوران۔ اس کی وجہ سے ایک الگ انتخابی کہ ایک سیپریٹ جو الیکشن ہے سسٹم وہ تھا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کو مسلم لیگ جو اس وقت تھی نا، مسلم لیگ نے کیا کہ تقریباً اس وقت مسلمانوں کو 19% سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی، بالکل 19% پر ہی تو اس نے مسلمانوں نے آلموسٹ سکسیس حاصل کی تھی، کامیابی حاصل کی تھی۔ تو پھر نیکسٹ پوائنٹ میں ہے کہ جو انتخابات میں کامیابی کرنے کے بعد جب الیکشنز میں مسلم لیگ نے بھی ایک اچھی پرفارمنس دکھائی، کانگریس تو لارجسٹ پارٹی بن گئی اس وقت، تو انگریزوں اور کانگریس کے ساتھ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو قائد اعظم جناح صاحب نے انگریزوں کہ برٹش اور کانگریس کے ساتھ سودے بازی کے لیے ایک مضبوط ہاتھ حاصل کیا، ان کے ساتھ سودا بازی کیا، کہ وطن کے بارے میں، سیپریٹس کنٹری کے حساب سے اور سیپریٹس الیکشنز کے حساب سے، کہ علیحدہ انتخابی نظام قائم کرنے کے بعد انگریز ہندوستان کہ جو برٹش تھے اس وقت، وہ برٹش ہندوستانی، تو وہ اتحاد کے لیے اپنی ریئل وابستگی کے لیے باوجود اس کے نتائج کو دیکھتے ہوئے مزید نہیں پلٹا سکتے تھے نا، کہ وہ زیادہ ان کے ساتھ فری ہو جائیں یا مسلمانوں یا ان کے لیے کوئی نیو سازش شروع کریں۔ تو آبجیکٹیو آف کوبیننٹ مشنز کے دراصل مقصد کیا تھے، پرپوزل اس کے کوبیننٹس کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ آبجیکٹیوز میں فرسٹ آبجیکٹیو آتا ہے کہ جو ہندوستان ہے ان کے لیے آئین کی تشکیل کے لیے ہندوستانی لیڈرز کے ساتھ ایک معاہدہ حاصل کرنا۔ ہندوستان میں اگر نیو کانسٹیٹیوشنز بنایا جاتا ہے یا مرکز کیا جاتا ہے تو ان کے لیے جو ہندوستانی یا کانگریس کے جو لیڈرز ہوں گے ان کے ساتھ سب سے پہلے پیکٹ حاصل کرنا ہے، کہ ان کے ساتھ ہمیں ایک ایگریمنٹ حاصل کرنا ہے، پھر ہم حکومت کر سکتے ہیں۔ فرسٹ یہی تھا کہ ہم ہندوستانی لیڈرز کو بٹھا کر نیو کانسٹیٹیوشنز میں وہ بنائیں گے تو دونوں مل کر کوئی ایگریمنٹ تیار کریں گے، فرسٹ یہ ہے۔ سیکنڈ میں ہے کہ ایک آئین ساز جو ادارہ ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ فارمولیٹ کانسٹیٹیوشنز، ایک آئین ساز ادارہ، کہ ہندوستان کی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس وقت، ایک آئین ساز ادارہ ہندوستان کی جو دستور ساز اسمبلی ہے اس کو تشکیل دینا۔ کوئی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ کہ اسمبلی انڈیا کی بھی بنانا، کہ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ بھی بنانا، اور ایک نیو آئین کا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہم کھولیں جو ایک نیو انسٹیٹیوشنز کو تشکیل دے، سیکنڈ یہی تھا۔ 3 میں یہی تھا ان کی آبجیکٹیویٹیز کہ بڑی جو ہندوستانی پارٹیز تھی اس وقت ان کی حمایت سے ایک ایگزیکٹو کونسل قائم کرنا۔ ہندوستانی کہ کانگریس کی جو بڑی پارٹی تھی، جو بڑی ہندوستانی جماعتوں کی حمایت سے، بڑی جماعتیں کون تھیں ہندوستان میں؟ سب سے بڑی جماعت تو کانگریس اور مسلم لیگ تھی، ان کی حمایت سے ایک ایگزیکٹو کونسل قائم کی جائے،
سو یہ تھے اس کے آبجیکٹیو جو میں نے آپ کو بتائے 3 آبجیکٹیو۔ تو ابھی ہم آتے ہیں ڈائیلاگس وتھ پارٹیز، جماعتوں کے ساتھ مکالمہ، ڈائیلاگس ان کے ساتھ بات چیت، کنورزیشنز ڈسکس، یعنی کہ ان کے ساتھ بات ہونا۔ سو اس وقت جو مشن کے جو ممبرس تھے ان نے پولیٹیکس جو اس وقت پارٹیز تھی ان کے جو بڑے بڑے جو لیڈرز تھے اس سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ اس مشن کے کیبنٹ مشنز کے جو ممبرس تھے نا، انہوں نے بڑی پولیٹیکلس پارٹیز ہیں ان کے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑے لیڈرز ہیں، یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی۔ تو انہوں نے مختلف جو پریونسز ہیں ان کے گورنر اور ان کے وزیر اعلیٰ کا یعنی کہ نقطۂ نظر بھی جاننے کی کوشش کی اس مشین کے کارکنوں نے نا۔ سو گورنر جنرل کو بھی اعتماد میں اس وقت لایا گیا کہ جو دونوں بڑی پولیٹیکلس جماعتیں ہیں وہ اپنی رائے کے بارے میں بالکل واضح تھیں اس وقت۔ کون سی؟ کانگریس، مسلم لیگ۔ سو مسلم لیگ جو تھی، سیکنڈ پوائنٹ، مسلم لیگ اس بات پر یعنی کہ اسٹریس دے رہی تھی کہ تقسیم اور پاکستان کا قیام تمام پولیٹیکلس مسائل کا واحد حل ہے۔ اگر پارٹیشنز کی جاتی ہے سب کو ہندوستان کی اور پاکستان کا قیام ہو جاتا ہے، سب سے بڑی پولیٹیکلس پرابلمز یہی ہے اور یہی ایک اس کا سلیوشنز ہے، حل ہے۔ سو انڈین نیشنل کانگریس نے اس کی شدید مخالفت کی، اس کے اگینسٹ ہو گئی۔ یہ کبھی بھی برصغیر کو 2 یا 2 سے زیادہ آزاد ریاستوں پر یعنی کہ تقسیم پر مبنی فارمولے کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو یعنی پتہ ہے کانگریس یہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ سب کانٹیننٹس 2 یا 2 سے زیادہ حصوں پر وہ تقسیم ہو جائے، اسپیشلی پاکستان میں تقسیم ہونا تو انہیں منظور ہی نہیں تھا۔ سو کانگریس کے اس مطالبے نے 2 قومی نظریہ جس پر مسلمانوں کا موقف تھا بجا طور پر اس وقت ریجیکٹ کر دیا۔ مسلمانوں کا 2 نیشنز تھیوری تھی، اس کو فلی طور پر کانگریس نے اس وقت ریجیکٹ کر دیا۔ مسلمانوں کی تو بات چیت جو ان وقت تھی، ان کی بات چیت کے دوران تناؤ پیدا ہوا۔ وزیر اعظم جو اس وقت تھے، پرائم منسٹر جو اس وقت تھے، مشن بھیجنے سے پہلے پارلیمنٹ میں اس نے اعلان کیا کہ کسی اقلیت کو ویٹو پاور نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ کسی بھی مینورٹی میں جو لوگ ہوں گے ان کو کبھی بھی ویٹو پاورز نہیں دیا جائے گا۔ اور کسی بھی جماعت کو یعنی کہ اگر کوئی بھی جماعت ہوگی یا پارٹیز ہوگی اس کی طرف سے سیاسی عمل میں رکاوٹ یا آپ کہہ سکتے ہو کہ رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی کہ ان کے لیے کوئی بھی اور نیو رکاوٹ پیش آ جائے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اسٹیٹمنٹ پر شدید کرٹیکلز کی اور کانگریس نے خوشی کا اظہار کیا اسی بات پر۔ سو قائد اعظم نے ایک کلیئر طور پر کہا کہ جو مسلم لیگ ہے نا وہ مسلمانوں کے رائٹس کے پروٹیکٹ کا یعنی کہ فریضہ ادا کر رہی ہے، وہ اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو مسلم لیگ ہے نا وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یعنی کہ مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سو ان کی جو ملاقات تھی عقل کے دوران مشن کے جو اس وقت ممبرس تھے، آپ کہہ سکتے ہو کہ جو مشن کے ممبرس تھے اس وقت انہوں نے قائد سے واضح کیا کلیئر کیا کہ برصغیر جو ہے نہ تو ایک ملک ہے اور نہ ہی ایک قوم آباد ہے برصغیر میں۔ یہ تو فیکٹ ہے کہ برصغیر نہ تو ایک کنٹری ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایک نیشنز آباد ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے الگ شناخت ہے، ایک سیپریٹ آئیڈینٹیفائی ہے، لیکن انہیں ایک علیحدہ قوم کے طور پر اپنے مستقبل کا یعنی کہ عمل طے کرنے کا پورا حق ہے کہ وہ اپنا مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہے۔ ایک سیپریٹ قوم ہم انہیں کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ ڈائیلاگس تھے دونوں پارٹیز کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی۔ سو ابھی ہے کیبنٹ مشنز پرپوزلز۔ دراصل کابینہ مشنز کی تجاویز کیا تھی، اس کے مین امپورٹنس تجاویز کیا تھی، پرپوزلز کیا تھی۔ تو فرسٹ میں آتا ہے کہ انڈین یونین، یعنی کہ انڈین یونین جو ہے وہ برصغیر یونین یعنی کہ یونین کا درجہ دیا جائے۔
انڈین جو یونین تھی نا اس وقت، اس کو برِ صغیر کی یونین کا ایک درجہ دیا جائے اس وقت، پرپز یہی تھا۔ اور دوسرا، یونین جو مرد ہیں وہ پریونس اور پرنسلی اسٹیٹ پر مشتمل ہوں گی۔ پرنسلی یعنی کہ شہزادوں کی جو اسٹیٹ ہے اس پر مشتمل ہوں گی یونین مرد، اور نظام وفاقی ہوگا یعنی کہ فیڈرل سسٹم ہوگا، اور مرکز ڈیفنس سے نپٹائے گا یعنی کہ مرکز دفاع ہے وہ نپٹائے گا۔ خارجہ اموال اور مواصلات جو ہیں، باقی تمام جو ایکسٹرا جو محکمے تھے صوبوں میں، ان کے حوالے سے بھی دیے جائیں گے ان کو اتھارٹیز۔ تو تمام جو اس وقت ٹیکسز ہیں وہ مرکز کی طرف سے ہی لگائے جائیں گے، یعنی یہ رائٹس فیڈرل کو ہی ہوگا کہ وہ کس پر ٹیکس لگاتی ہے، مرکز کے حساب سے ہوں گے۔ سیکنڈ میں ہے گروپس آف پروونسز۔ گروپ آف پروونسز میں کیا ہوتا ہے کہ جو صوبوں کے گروپس، اس وقت صوبوں کو ذیل میں گروپ یعنی کہ درج ذیل میں صوبوں کو گروپ وائز کیا گیا۔ فرسٹ آپ گروپ اے کہہ سکتے ہو کہ گروپ اے میں کیا ہوا کہ جو ممبئی ہے، مدراس ہے، یو پی ہے، اڑیسہ ہے، این سی پی ہے، بہار ہے، یہ گروپ اے میں بن گیا۔ پروونسز کو گروپ میں لایا گیا، اور فرسٹ گروپ اے کون تھا؟ ممبئی تھا، مدراس تھا، یو پی تھے، اڑیسہ تھی، اینڈ سی پی تھا، اینڈ بہار تھا، یہ یعنی کہ اس میں تھے۔ بہار وغیرہ اس میں تھے۔ گروپ بی میں کیا آتا ہے؟ گروپ بی میں آتا ہے کہ پنجاب سندھ NWFP یعنی کہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے KPK اسٹینڈ فار خیبر پختونخوا۔ گروپ بی میں پنجاب سندھ NW۔ گروپ سی میں بنگال اینڈ آسام۔ تو یہ تھے گروپس میں، ان کو تبدیل کیا گیا، چینج کیا گیا۔ وفاق کی جو نوعیت ہے اگر دیکھی جائے کہ فیڈریشنز اس کی دیکھی جائے، یا وفاق کی نوعیت منفرد تھی اس وقت ایک واضح طور پر، جس میں 3 درجے موجود تھے: مرکز، صوبوں اور صوبوں کا گروپ۔ یہ 3 چیزیں اس میں تھی، کیا؟ فیڈرلز، پریونس اینڈ گروپس آف پریونس، یہ 3 چیزیں اس میں تھی۔ ان تینوں سطح پر یعنی کہ 3 ڈیفرنس ایسوسیشنز بنائی جائیں گی۔ ایک تو نقطہ کافی عجب تھا، ایک نقطے کو اگر دیکھا جائے تو کافی عجیب تھا کہ کیبنٹ مشنز پلان میں جو مرکزی اور صوبائی جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہو کہ ایسوسیشن، اس کے اختیار کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، اس پر اسٹریس دیا گیا تھا، لیکن گروپ آف پرنسز کے اختیارات کی وضاحت نہیں کی گئی تھی، ان کو کلیئری طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ صوبائی اور گروہی تنظیموں پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ پریونس اور جو گروپی لیول پر جو ایسوسیشنز ہیں ان پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، اور انہیں حل بھی وہی کریں گی۔ صوبوں کو جو ہے ان کی اپنی آبادی کے مطابق ایک فیڈرل اسمبلی میں وفاقی کابینہ میں نمائندگی ملے گی، لیکن ان کی پاپولیشنز کے حساب سے۔ 3 میں آتا ہے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، آئین ساز اسمبلی۔ تمام صوبوں کے جو اس وقت ممبرز تھے دستور صاحب اسمبلی ہوں گے۔ آئین ساز جو اسمبلی ہے پورے برِ صغیر کو، یعنی کہ جو اس وقت برِ صغیر ہے جو آئین ساز اسمبلی ہے بناتی ہے، وہ پورے برِ صغیر کو ایک آئین بنائے گی، ایک آئین بنائے گی، ایک ہی آئین بنائے گی۔ اس کے بعد 3 صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین تیار کریں گے۔ 3 صوبائی جو گروپ ہیں تو گروپ میں بتا دیے، تو وہ اپنے اپنے آئین تیار کریں گے خود بخود۔ تو یہ تھے کیبنٹ مشنز کے جو پرپس تھے جو میں نے بیان کیے۔ تو اب 4 پرپس یہی آتا ہے کہ اس کا، یہ تو 3 میں نے بیان کیے تھے، ابھی 4 میں آتا ہے کہ انٹریم گورنمنٹ، یعنی انٹریم گورنمنٹس کہتے ہیں عبوری حکومت۔ اس میں ایسے تھا کہ جو انٹریم گورنمنٹ تھی وہ فوری طور پر قائم کرے گی۔ عبوری حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی کہ ایک حکومت فوری طور پر قائم کرے گی۔ عبوری حکومت تو چند دن چند منتھ کی ہوتی ہے، اور یہ آئین کی تشکیل تک سسٹم حکومت چلائے گی۔ یہ جو عبوری حکومت ہوگی وہ آئین جب تک نہ بن جائے تب تک وہی حکومت کا سسٹم اور سب چیزیں چلائے گی۔ اور عبوری حکومت ہے اس میں جو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو لارج پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نمائندے شامل ہوں گے، بڑی پارٹیز کے، کوئی انگریز وزیر نہیں بنے گا اس میں۔ کابینہ یہ تھی اس کی۔ تو 4 میں آتا ہے کہ
4 میں آتا ہے جو انتظامی اموار پر طاقتور ہوگی، یعنی سپریٹ فرام دا گروپ۔ اس میں آتا ہے کہ علیحدگی اگر کوئی صوبہ پسند کرے گا، اگر کوئی صوبہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو گروپ چھوڑنے کا موجز ہوگا جسے اسے منسلک کیا جا رہا ہے، تو ایسا صوبہ اپنی پسند کے کسی دوسرے گروپ میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ ایک صوبہ اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ چوتھے میں یہی ڈیفائن کیا گیا ہے، پانچویں میں یہی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو انتظامی اموار ہے اس میں طاقتور ہوگی، یعنی علیحدگی اگر کوئی بھی صوبہ پسند کرتا ہے تو اسے گروپ کو چھوڑنے کا موجز ہوگا۔ کوئی صوبہ علیحدگی پسند کرتا ہے تو وہ اپنے گروپ کو چھوڑ سکتا ہے جس سے اسے منسلک کیا جا رہا ہے، یا ایسا صوبہ اپنی پسند کے کسی دوسرے گروپ کو بھی وہ جوائن کر سکتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں سپریٹ فرام انڈین یونین۔ تو انڈین یونین سے آزادی ہونے کے، سپریٹ فرام انڈین یونین یعنی مختلف ہونا انڈین یونین سے۔ اس میں ان کا سپریٹ ہو جانا، سپریشنز، علیحدگی ہو جانا، ان کے لیے آزاد ہوں گے۔ علیحدگی صوبوں کا 1 یا 2 گروپ 10 سال بعد انڈین یونین چھوڑنے کے موجز ہوں گے کہ وہ کسی بھی انڈین یونین کو چھوڑیں تو وہ 10 سال کے بعد ہی گروپ کو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ صوبوں کا 1 یا 2 گروپ 10 سال بعد انڈین یونین وہ چھوڑنے کے موجز ہوں گے، ان کی مرضی ہوگی وہ چھوڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ گروپ بی یا سی جو گروپ تھے اے بی سی تھے نا، بی یا سی یا دونوں اپنی خود مختاری برقرار رکھ سکیں گے، وہ اپنی برابر حساب سے وہ اتھارٹیز اور ایٹونومیز رکھ سکتے ہیں۔ دونوں گروپ میں اگر مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ صوبوں کے تھے، دونوں گروپ میں مسلم میجورٹی صوبوں کے تھے۔ پاکستان کے بننے کا امکان صرف انسال دور ویٹو میں تھا، انہی سال میں تھا۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے ویٹو پاورز۔ اس وقت جو ویٹو پاور تھا یہی پاکستان کا مطالبہ تھا کہ پاور کیبنٹ مشن پلاس کو ریجیکٹ کرنے کا آپشنز پر جو پولیٹیکلز پارٹی ہیں ان کو دیا گیا تھا، ریجیکٹ کرنا، ویٹو پاورز وغیرہ۔ لیکن وہ پارٹی ایک انٹریم گورنمنٹ حکومت میں شامل نہیں ہو سکی۔ انٹریم گورنمنٹ میں شامل ہونے کا جو صرف رائٹس ہے وہ صرف ان جماعتوں کو دیا گیا، ان پارٹیز کو دیا گیا جنہوں نے اس منصوبے یعنی کہ جنہوں نے اس کیبنٹ مشینز کی حمایت کی تھی، اس کی مدد کی تھی۔ کانگریس نے اس سے خوشی تھی، مسلم لیگ تو اس سے خوشی نہیں تھی۔ تو یہی تھے اس کے پوائنٹس۔ پھر ہم اب بھی آتے ہیں ایک میپس کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہو یہ میپس، سیکشنز اے کے کلرز کو آپ دیکھ کر اس کلرز کو دیکھیں تو یہ جو پریونسز ہیں وہ اسی سیکشنز اے میں آتے ہیں، یعنی کہ گروپ اے میں آتے ہیں۔ سیکشنز گروپ بی میں بی والا آپ دیکھ سکتے ہو خود ہی، جس میں مسلمانوں کی تھی۔ سیکشن سی میں جو دوسرے مسلم پارٹیز تھی سیکشن سی میں تھی، سیکشن بی اور سی۔ ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سیکشنز جو اے ہے اس میں کیا ہے، یونائٹڈ پروونس ہے، بہار ہے، اڑیسہ ہے، سینٹرل پروونس ہے، بمبئی ہے، مدراس ہے، یہ صوبے اسی میں شامل ہیں۔ سیکشنز اے از دا لارج، بٹ سیکشنز بی میں کون سی ہے، بلوچستان، پنجاب، سندھ اینڈ کے پی کے، تو یہ تو اسی میں ہیں سیکشنز بی میں، یعنی پاکستان کے ہیں، اور بنگال اور اسام۔ سیکشنز بی اور سی میں میجورٹی کس کی تھی، پاکستان کی تھی۔ تو یہ تھا میپس جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو۔ ابھی ہم آتے ہیں کس پر، ری ایکشنز کی طرف، رد عمل۔ اس وقت مسلم لیگ کا کیا ری ایکشنز تھا کیبنٹ مشین کے برعکس، اس کی ریفلیکشنز کے حساب سے یا رسپانس کے حساب سے۔ تو رد عمل دراصل مسلم لیگ کا اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ کا رد عمل اسکیم کے ذریعے، یعنی انگریزوں کو توقع تھی، ان کو یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے، ان کو امید تھی، وہ اس ہوپ پہ تھے کہ ہندوستانی اتحاد کو برقرار رکھیں گے، ان کے جو اتحاد ان کو برقرار رکھیں گے جیسا کہ وہ اور کانگریس دونوں چاہتے تھے، اور جناح کو پاکستان کا معاہدہ بھی فراہم کرتے تھے، یعنی کہ جسے انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ تو ان پرپوزل نے ایک بڑے پاکستان پر جناح کے اصرار کو تقریباً اس وقت سیٹسفائیڈ کر دیا اور کنونس کر دیا۔ جو بنگال اور پنجاب جو اس وقت تھے اس کے زیادہ تر جو غیر مسلم اضلاع تھے جس میں مسلمان نہیں رہتے تھے، ان کو تقسیم کیے بغیر
कीड़े खा जाने वाले पाकिस्तान को टाल देगा, यानी कि उनको बगैर तकसीम किए बगैर उन जाने वाले पाकिस्तान को टाल देगा। सो पंजाब जो उस वक़्त है, पंजाब और बंगाल है, उसको मुकम्मल तौर पर सूबों के इनेकाद से नवाजा गया। सो जनाह जो है उन सूबाई रहनुमाओं को कन्विंस कर सकते थे, सो जिन्होंने उन सूबों की तकसीम और पार्टीशंस की सूरत में इक़्तिदार खोने का ख़दशा था। सो पंजाब और बंगाल जो है वो बड़े अक़लियतों की मौजूदगी ने ज़्यादातर हिंदू जो सूबे थे जिनमें मेजॉरिटी थी किसकी, हिंदू की, उन सूबों में बाकी रहने वाले जो मुसलमान थे, अक़लियतें हैं, उनके लिए भी प्रोटेक्शंस फराम किया। सो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनाह ने पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बराबरी चाहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बराबरी होनी चाहिए। जनाह साहब उनका ये डिज़ायर थे, उनकी ख्वाहिश थी कि सूबाई जो गिरोह है या ये ग्रुप्स बनाए गए हैं इसको बेहतरीन तरीके से महफूज कर सकती है सूबे को। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुस्लिम और हिंदुस्तान एक कौम है। सो हिंदू हिंदुस्तान की तरह मरकज़ी नुमाइंदगी का यकसा इक़्तिदार है उन्हें कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखें, सिर्फ 2 ग्रुपों को तरजीह देने के लिए बावजूद। सो मुस्लिम लीग की जो कौंसिल है उसने 6 जून 1946 को मिशन की जो तजावीज़ है उसको वीवल्स की तरफ से ज़मानत हासिल करने के बाद आखिरकार कबूल ही कर लिया। सो अगर कांग्रेस ने इस प्रपोज़ल को कबूल नहीं किया तो लीग की जो इंटराइम जो गवर्नमेंट है उसमें रख दिया जाएगा। तो ये थे रिएक्शंस जो मुस्लिम लीग के। अभी रिएक्शन हम देखते हैं किसके, कांग्रेस के। सो कांग्रेस अब ज़िम्मेदाराना अगर देखा जाए तो अब ज़िम्मेदारी कांग्रेस पर थी, ये सब ज़िम्मेदारी किस पर थी, कांग्रेस पर थी। तो उसने इस तजावीज़ को आखिरकार कबूल ही कर लिया। किसने, कांग्रेस तो इस चीज़ से खुश थी। उसे पाकिस्तान के मुतालबे की तरदीद समझते हुए उसका मौक़िफ़ ये था कि जो सूबे हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनको जो ग्रुपों में डिवाइड किया गया है उनसे बाहर रहने की इजाज़त दी जाए सूबों को, सो जिनमें वो शामिल नहीं होना चाहते थे। तो उसकी रोशनी में सूबा सरहद यानी कि KPK और असम दोनों पर हुकूमत कर रहे हैं। सो कांग्रेस की जो हुकूमतें हैं उस वक़्त अगर देखी जाए तो कांग्रेस की जो हुकूमत थी उस वक़्त, ताहम जनाह ने इख्तलाफ किया उस वक़्त। अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, ताहम जनाह साहब ने इससे इनकार कर दिया या इख्तलाफ किया और ग्रुप बंदी के मंसूबे को लाजमी समझा। जनाह साहब कह रहा था इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो कांग्रेस समझ रही थी तो ग्रुप इम्पोर्टेंस नहीं है। फ़र्क का एक और नुक्ता है कांग्रेस के मौक़िफ़ से मुतल्लिक़ है कि एक खुद मुख्तियार आइन साज़ असम्बली और इस मंसूबे की पाबंद नहीं होगी। यानी कहा गया था कि जो खुद मुख्तियार आइन साज़ असम्बली है इस मंसूबे की पाबंद होगी, लेकिन वो कह रही थी पाबंद नहीं होगी। जनाह साहब ने इस बात पर एक इसरार किया। जनाह साहब ने क्या किया कि इस बात पर इसरार किया कि एक बार मंसूबा कबूल कर लिया जाए तो उसे पाबंद किया जाएगा। ग्रुप बंदी के मंसूबे ने हिंदुस्तान के एहतियात को बरकरार रखा उस वक़्त, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस की जो क़यादत है और सबसे बढ़कर ये जो नेहरू का ख्याल था कि ये स्कीम पार्टी के अज़ाइम को हासिल करने की एक ताकत, एक पावर के विदाउट पावर्स के जो मरकज़ है उसको छोड़ देगी। सो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के सोशलिस्ट के तबके ने नेहरू की क़यादत में ऐसी गवर्नमेंट की डिज़ायर की जो कंट्री है उसकी सन्नती बनाए गए थे उस बनाने और गुर्बत को ख़त्म करने के काबिल थी। सो अभी आते हैं नेहरू की जो 10 जुलाई 1946 को स्पीच हुई, तकरीर की, उसने उस ख्याल को रिजेक्ट कर दिया कि जो सूबे हैं उसको ग्रुप में शामिल होने के वो पाबंद हो गए ना, जो ब्रिटिश की तरफ से कमीशन बनाई गई थी कि सूबे हैं वो ग्रुप्स के पाबंद होंगे, लेकिन ये उसको रिजेक्ट करना चाहती थी। कांग्रेस ना तो इस मंसूबे की पाबंद है और ना ही इसकी पाबंद है, न ही इसकी बंदे रहेगी। असर में नेहरू की जो स्पीच है उसने मशीन्स के प्लान और हिंदुस्तान के मुत्तहद रखने के मौके को नाकाम बना दिया। जनाह ने तकरीर को कांग्रेस की जो गद्दारी है उसकी एक मिसाल से ताबीर किया कि ये जो कांग्रेस की एक गद्दारी है कि वो इस मशीन को रिजेक्ट कर रहे हैं। गिरोह बंदियों पर नेहरू की जो तकरीर है उसके साथ मुस्लिम जो लीग थी उस वक़्त, मुस्लिम जो लीग थी
उसने 6 जुलाई को आई थिंक 29 जुलाई को इस मंसूबे को अपने साबका तौर को आखिरकार मनसूख ही कर दिया। ये थे कांग्रेस के रिएक्शंस। अभी हम आते हैं इंटरियम गवर्नमेंट एंड ब्रेक डाउन, यानी कि अबूरी हुकूमत और उसका टूट-फूट इंटरियम गवर्नमेंट। सो इंटरियम गवर्नमेंट क्या है? सो उसका टूट-फूट अबूरी हुकूमत का। सो इंटरियम गवर्नमेंट्स में ऐसे है कि ये कम होती है, ब्रिटिश जो ताकत थी उससे फ़िक्रमंद। सो वेवल्स एक अबूरी हुकूमत का इफ्तिताह करने के ख्वाहिशमंद थे उस वक़्त, है ना। वेवल्स साहब क्या करने के, एक वायसरे जो बनाए गए थे वो अबूरी हुकूमत चाहते थे, इंटरियम हुकूमत को नाफिज करना चाहते थे। लेकिन जनाह के वोट को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने एक काबीना को अख्तियार दिया कि जिसमें जनाह के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसको नज़रअंदाज करते हुए पॉइंट को उसने काबीना को अख्तियार दिया, ये अथॉरिटीज़ दी, जिसमें नेहरू जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, यानी अबूरी यानी चंद दिन के चंद महीने के थे। सो किनारा कश होकर अपने पाकिस्तान के साथ ग्रुपों से उसने डिनाई कर दिया। तो फिर क्या होता है कि 2 सितंबर 1946 को जब नेहरू की काबीना कायम की गई, बनाई गई, सो जनाह ने खुद अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हुए जनाह साहब, लेकिन लियाकत अली खान को उसमें सानवी किरदार अदा करने के लिए भेजा था कि आप जाओ इसमें काम करो ना, यानी अबूरी हुकूमत में हिस्सा लो, लेकिन उसने खुद नहीं लिया था। कांग्रेस ने उन्हें वज़ीर दाखिला का अहम ओहदा नहीं देना चाहती थी कि इम्पोर्टेंस जो ओहदा है ये उसको दिया जाए लियाकत अली खान को, उसके बजाय उन्हें वज़ीर ख़जाना का ओहदा देने की इजाज़त दी कांग्रेस ने। आखिरकार लियाकत अली खान ने कांग्रेस के ये जो वज़ीरतें हैं उसके काम को रोकने के लिए अपने किरदार का इस्तेमाल करते हुए जनाह की जो हिदायत थी उसको हिदायत की थी, उसके तहत हिंदुस्तान के लिए एक हुकूमत के नामुमकिन होने का मुजाहरा करते हुए उसने कांग्रेस को आखिरकार नाराज़ कर दिया। सो उस वक़्त जो डायरेक्ट एक्शन डे था, डायरेक्ट एक्शन डे में क्या था कि जनाह परेशान हो गए कि पाकिस्तान को हासिल करने और कांग्रेस पर ये मुसल्लत करने के लिए कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो उसने बराह रास्त कार्रवाई का एक सहारा लिया, एक कार्रवाई की जिसने फसादात और कत्ल आम को जन्म दिया। उसी वक़्त ना फसादात पैदा हो गए, कत्ल हो गए, आम जान हो गए। सो उस वक़्त जो मिलियंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आप कह सकते हो कि हाउस होल्ड्स थे, जो उस वक़्त लाखों हिंदुस्तानी मुसलमान जो घरानों ने कांग्रेस हुकूमत की तनासुब के ख़िलाफ़ एहतजाज और प्रोटेस्ट करने के लिए एक स्याह और काला परचम लहरा दिया। ये अबूरी हुकूमत में कारकर्दगी उनका ब्रेक डाउन था। सो ब्रिटेन जो ट्रायड थी उस वक़्त, यानी कि बरतानिया ने क्या किया कि नेहरू रिपोर्ट जो थी ब्रिटिश जो थी उसने दिसंबर में नेहरू रिपोर्ट को आखिरकार क्या किया, ब्रिटिश ने नेहरू रिपोर्ट को जो ब्रिटेन थे यानी कि ब्रिटिश ने दिसंबर में नेहरू और जनाह और वेवल को एटली करप्स और पैथिक लॉरेंस से मिलने के लिए भेजकर कैबिनेट मिशन की एक स्कीम को बहाल करने की कोशिश की। तो ये दलाइल, ये प्रूफ काफ़ी थे उनके लिए। सो नेहरू हिंदुस्तान वापस आए। जब वे वापस आए तो उसने एक ऐलान किया कि हमने अब लंदन की तरफ देखना बिल्कुल छोड़ दिया है ना, हमने लंदन को लेफ्ट लिया है, उसको छोड़ दिया है। तो सेकंड में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो असम्बली थी, दस्तूर साज असम्बली। सो इसी दौरान आप कह सकते हो कि इसी दौरान वेवल ने दस्तूर साज जो असम्बली थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो असम्बली थी, उसका आगाज़ स्टार्ट किया, जिसका लीग ने उस वक़्त मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया ना, बायकॉट। सो उसने तोका ज़ाहिर की कि जो लीग है वो बायकॉट किया जाएगा, उसको यानी कि उसको शामिल नहीं किया जाएगा, उसमें दाखिल हो जाएं, क्योंकि उसने इंटरियम गवर्नमेंट में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। इसके बजाय कांग्रेस है वो ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल थी और लार्जेस्ट पार्टी थी ऑन दैट टाइम इन सब कॉन्टिनेंट्स। सो उसने मुस्लिम लीग से वज़राए को निकालने का कहा।
کہ وزرائے کو نکال دیں، تو اس نے یہ منصوبہ کیا۔ تو پھر آتے ہیں بریک ڈاؤن پلان بائی ویول، جو اس وقت ویول کا منصوبہ تھا، اس کا پلان تھا، وہ یہی تھا کہ جو بگڑتی ہوئی صورتحال تھی، کیونکہ فسادات اور قتل عام ہونا شروع ہو گئے تھے، تو بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تناظر میں ویول نے ایک ٹوٹ پھوٹ کا منصوبہ بنایا، بریک ڈاؤن کا ایک پلان بنایا، جس میں برطانویوں کے بترجیح جو اخراج ہے برٹش کے، ان کا موقع ملا، لیکن کابینہ نے اس منصوبے کے مہلک سمجھا، اسے ایک منسوخ کے مہلک سمجھا۔ برطانیہ نے اسے ایک ڈیئرس، آج کا میرا لیکچرز یہی پر تھا۔ آپ لوگوں سے التجا کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی لیکچرز۔ اللہ حافظ۔